الحمد لله الذي أنعمنا بالطاعة وجعلنا من أهل السنة والجماعة ووعدنا برحمة والمغفرة والعفو وقبول الشفاعة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم احباب ذی وقار، حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقصد، حقیقی خوشی، بالفاظ دیگر سرکار مدینہ علیہ السلام کی اس کائنات میں ظاہری طور پہ جلوہ گری سے پہلے کے عمل کی دنیا میں لوگوں کے حالات اور آج کے مسلم کا کردار اور آج کے مسلم کا بڑا ایک یہ اہم ترین موضوع ہے۔ آج ہم اس کی دوسری قسط میں ہیں اور یہ سلسلہ میں اس کی آخری قسط ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ اپنے معزز سامعین کرام کو عرض کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ گفتگو کی طرف ہم بڑھیں گے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی اس کائنات میں ظاہری طور پر جلوہ گری کا جو حقیقی مقصد ہے وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو، بھولے ہوئے لوگوں کو، گمراہ قسم کے لوگوں کو اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسے لوگوں کا تعلق جوڑ دینا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے اس کائنات میں۔ آمد ہو، مولود ہو یا میلاد ہو، بات ایک ہی ہے۔ میلاد کا حقیقی مقصد، یہاں میلاد عرفی جملہ ہے، جب بھی بولیں گے تو ذہن فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اس کائنات میں تشریف لے آنے پر حقیقی خوشی، اس بات کا نام ہے ہر اس بات پر عمل جس کے کرنے کا سرکار نے حکم دیا ہے امت کو، ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جس کام کے کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرما دیا ہے،
جس بندے میں یہ اصول اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ کہے یا نہ کہے، وہ گھر سجائے یا نہ سجائے ربیع الاول پر، بازار میں لڑیاں پتہ نہیں کیا کچھ لوگ لگاتے ہیں، لگائے یا نہ لگائے، تو وہ حقیقت میں سرکار کی آمد کی خوشی کرنے والا مسلمان ہے۔ اور جو سب کچھ کرے، شور بھی، شرابے بھی، اور بجلی چوریاں کر کے، لائٹنگ بھی، اور نہ جانے کیا کیا نقصان کر کے جناب، اور صرف 12 ربیع الاول کے جلوس میں شرکت کر لیتا ہے اور لائٹنگ کر لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اب میرے سے زیادہ پرہیزگار متقی کوئی بھی نہیں، اور اب میں جنت کا کیا بن چکا ہوں؟ ٹھیکیدار بن چکا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی آمد کی حقیقی خوشی منانے والا مسلمان باوجود اس کے کہ میں خود سنی ہوں، باوجود اس کے کہ میں خود کیا ہوں؟ سنی ہوں۔ اہل سنت میرا مسلک ہے، حنفی المسلک ہوں فقہ کے اندر، اور نسبت دیکھیں تو میں قادری بھی ہوں، رضوی بھی ہوتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے سنی ہونے کا اور کوئی ثبوت کم از کم عرف عام کے اندر تو کوئی نہیں ہوتا۔ اب بھی کوئی میری گفتگو سے ناراض ہو جائے تو اس کی قسمت، اس کی کیا ہے؟ میرے بھائی، میں آپ سے سوال کروں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بولیں نا۔ لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، سیدھے راستے پہ، تو یہ مقصد ٹھہرا نا آپ کی آمد کا۔ اور ہر نبی کی دنیا میں ظاہری طور پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تبلیغ کرے۔ احکامات کی کیا کرے؟ اور اللہ جل شانہ کے احکامات ہی اسلام ہے، احکامات ہی رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی آمد سے قبل بے پردگی عام تھی۔ میں وہ ساری تمہید نہیں عرض کروں گا جو پچھلے جمعے میں نے بالتفصیل عرب کے حالات آپ کو عرض کیے، معاشرتی حالات کیا تھے، عرب کے اندر لوگوں کا کردار کیا تھا، یہ پہلی قسط کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ میں وہ نتیجہ تن 2-3 باتیں کر کے اپنی آج کی اس قسط کی طرف آؤں گا۔ وہاں بے پردگی کیا تھی آپ کی آمد سے پہلے؟ کم از کم بولنا ہے کیونکہ آپ پچھلے جمعے آپ میں سے اکثریت موجود تھی۔ فحاشی آپ کی آمد سے پہلے، بے حیائی آپ کی آمد سے پہلے، سود، جوا، ڈاکہ یعنی حرام طریقے سے مال اکٹھا کرنا آپ کی آمد سے پہلے، گانے باجے، ڈانس، شراب، لواطت و زنا، یہ سارے جرم آپ کی آمد سے پہلے کیا تھے؟ یہ آپ کو بالتفصیل ہم نے پچھلی قسط کے اندر عرض کیا، اور بڑی مستند کتب سے ہم نے بڑے اثروں اور انتہائی اہم ترین حوالے سے ہم نے حوالے آپ کو پیش کیے۔ کسی بھائی کو کائنات میں ہماری اس گفتگو سے کوئی اعتراض ہو، ہم اس بھائی کی جس لیول کی کتاب سے وہ اپنی تسلی چاہتا ہوگا، فقیر انشاءاللہ اس کی تسلی کرا دے گا کہ عرب کے یہی حالات تھے، عرب کے لوگوں کے یہی، اور وہ ان حالات پہ فخر کیا کرتے تھے۔ زنا پہ فخر وہ کرتے تھے، بے پردگی پہ لڑکیاں لڑکے مرد عورت، کیا بے پردگی میں آپ کو عرض کروں، جو ننگے بیٹھ کے گفتگو کرنے کے عادی تھے، ایسے جہلا، ایسے انسانیت سے دور، مسلمان تو دور کی بات ہے، وہاں انسانیت کا نام و نشان بھی ورلڈ پورے میں نظر نہیں آتا تھا۔ میرے اور آپ سب کے آقا کریم کی آمد سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، خصوصاً آپ کی آمد سے چند ماہ، چند سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے زمانے کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم زمانے جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، ہم زمانہ تو میرے بھائی پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں اپنا مبارک قدم رکھا، آپ کی برکت سے، آپ کے جسم مقدس کی برکت سے
آپ کی تبلیغ مبارک کی برکت سے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنے کی برکت سے، وہی لوگ جو کل تک درندگی میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، وہ لوگ ہم نے دیکھے کہ وقت کے امام بن گئے۔ وقت کے کیا بن گئے تھے؟ یہ تھا آپ کی میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقصد۔ میلاد کی حقیقی خوشی یہ تھی کہ بندہ اس بات میں خوش ہو کہ مولا تیرا کتنا عظیم کرم ہے کہ تیرے محبوب کی آمد کی برکت سے ہمیں پتہ چلا ہے ہم انسان ہیں، اور انسانیت کس کو کہتے ہیں، ہمیں تو نے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مولا تیرا کتنا کرم ہے، تیرا نبی آیا ہے، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ چل گیا ہے، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ غور کرو، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نے عظیم احسان فرمایا۔ لقد پہ بھی مفسرین کا بڑا کلام ہے، کتنی قسمیں ہیں، وہ سارا معاملہ کئی بار علماء سے آپ نے سنا، کیونکہ ہم اس طرف جائیں گے تو اپنی بات رہ جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ نے عظیم احسان فرمایا، اللہ نے عظیم علی المؤمنین، کن لوگوں پر؟ کچھ نہیں ہوتا، قرآن کا ترجمہ کر لیا کریں، کن لوگوں پر؟ مسلمانوں پر، مومنین پر عظیم احسان فرمایا۔ اس آیت میں جو آ رہا ہے احسان جو فرمایا وہ ہے کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنے رسول کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو سرکار کی آمد پر مسلمانوں پر ہی عظیم احسان جتلایا جا رہا ہے۔ ہمیں قرآن ملا ہے، قرآن میں مجھے تو نہیں نظر آیا، ممکن ہے میرا علم ناقص ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، نہ ملا ہو تو کوئی اور بھائی مجھے دکھا دے، اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس لیول کی عبارت عربی لغت کے اعتبار سے میں کلام کر رہا ہوں، جو تاکیدات یہاں آئی ہیں، لام جس مقصد کے لیے آیا لقد کے اندر، اس لام میں جتنی قسمیں پوشیدہ ہیں، پھر لقد قاف اور دال آیا لام کے بعد، پھر منا میں نون ثقیلہ آیا، نون مشدد آیا۔ میں ان سے مخاطب ہوں جو کم از کم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں پورے قرآن میں، چلو مجھے تو نہ نظر آیا، تم ہی بتا دو، الحمد سے لے کر والناس تک اللہ نے اس طرح قرآن آیا ہے، ایمان آیا ہے، اسلام آیا ہے، بڑی بڑی نعمتیں آئی ہے، اللہ نے اس طرح عظیم احسان کا جو ذکر کیا، مومنین پہ میں نے احسان کیا، اس کو جتلایا۔ پورے قرآن میں کم از کم مجھے کہیں نظر نہ آیا کہ کسی اور نعمت میں بھی رب نے فرمایا ہو میں نے عظیم احسان کیا ہے مومنو تمہارے اوپر۔ اگر فرمایا ہے تو مصطفیٰ کریم کی آمد کے متعلقہ فرمایا ہے، آپ آئے، یہ مومنوں پہ احسان ہے، یہ مومنوں پہ بڑی بات ہے۔ آپ کی آمد سے تو کافروں کو بھی فائدہ پہنچا ہے، نہیں پہنچا؟ آج وہ کافر تعداد میں شاید نہ ہونے کے برابر ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ کیا کریں، شاید پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اپنی بچیوں کو یہ ظالم، یہ درندے اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیتے تھے؟ تو ان سارے کافروں کو رحمت کا حصہ ملا کہ نہ ملا؟ ہر شخص کو، ہر جنس کو، ہر نوع کو، ہر عالم کو اپنے اپنے اعتبار سے، وہ جو فرمانا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہاں تک میری ربوبیت ہے مصطفیٰ کریم کی وہیں تک رحمت پہنچی ہوئی ہے، وہیں تک رحمت۔ پھر اس رحمت کے پہنچنے کے انداز مختلف ہیں، جیسا جس طبقے کا کوئی ہوتا ہے اسی طبقے کی اس کو کیا مل جاتی ہے۔ یہ مومنوں پہ ہی احسان کیوں ہے؟ حالانکہ رحمت تو ان کو بھی پہنچی، فائدے تو ان کے بھی ہوئے، فائدے تو عقلیں تو ان کو بھی ملی،
سرکار کی آمد کی وجہ سے، آپ کے سمجھانے کی وجہ سے آج یورپ ممالک میں اکثر قوانین جو ملکی ہیں وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے طے شدہ قانون ہیں۔ آج جو یورپ ممالک میں انسانیت کو انسان سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مسلم نہیں ہے۔ ان ممالک کے جو وزراء ہیں، جو گورنر، بادشاہ، جو بلائی بھی ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ قانون وہاں خلفائے راشدین کا چلتا ہے، قانون وہاں وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ پہلے تو یہ سب سے بڑے دھوکے باز تھے، یہ سرکار کی آمد کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، سرکار کی آمد کی۔ ہماری بدقسمتی